الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. مخدوم گرامی قدر اس عظیم اور بافیض خانقاہ کے صاحب سجادہ حضرت شراطیق صاحب مدظر العالی اور دیگر حضرات اہل علم، عزیز طالب علم بھائیوں اور حاضرین مجلس، ابھی حضرت صاحب زادہ محترم نے جو محبت بھرے کلمات اتنا چیز کے بارے میں کہیں، میں اسے بزرگوں اور بڑوں اور اللہ والوں کے ایک وارث کی اپنے حق میں دعا اور حسن توجہ خیال کرتا ہوں۔ مجھے حیرت بھی ہے کہ حضرت صاحب زادہ محترم نے مختلف اجتماعی اور انفرادی جدوجہد کو اپنے خوبصورت اسلوب اور منفرد انداز بیان کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اگر یہ میرے تعارف میں کہے گئے کلمات نہ ہوتے تو میں ان کی تحسین کرتا۔ ماشاءاللہ ان کی سلامت فکر سے، ان کی صلاحیت و صالحیت سے، ان کے علمی، دینی اور اصلاحی ذوق سے اور بزرگوں اور بڑوں کی روایات کے امین ہونے کی حیثیت سے مجھ سمیت دین کے بہت سے خدام کو ان سے بڑی امیدیں اور توقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے نظر بد سے ان کی حفاظت فرمائے، ان کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں خوب برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس عظیم خانقاہ کے فیض کو ان کے ذریعے سارے عالم میں جاری و ساری فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، میں یہاں کسی واعظ یا خطیب کی حیثیت سے حاضر نہیں ہوا، میں تو یہاں استفادے کے لیے ان مبارک فضاؤں میں کچھ وقت گزار کر ہمت، حوصلہ، برکت اور سعادت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے اور بزرگوں کے احوال و سوانح پڑھنے والے ایک حقیق قاری کی حیثیت سے اس سرزمین عزم و عزیمت میں میرے لیے بڑی کشش ہے۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کے احساسات اس سرزمین پر کیا ہوتے ہیں، لیکن جب میں یہاں آتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کی فضا، علم و عمل کی جامعیت، ذکر و فکر کے امتزاج اور ابدیت، تواضع اور فنائیت کے ایسے رنگ کے ساتھ جلوگر ہے
جو اگر دنیا میں نایاب نہیں تو کامیاب ضرور ہے۔ یہاں کی مٹی میں اللہ نے ایک تاثیر رکھی ہے، یہاں کے بزرگوں کا ایک خاص امتیاز ہے، اور وہ امتیاز اپنے آپ کو مٹانا اور اللہ کو زندگی کو فدا کرنا ہے۔ یہاں کے بزرگوں کا امتیاز صرف الا اللہ کی زر لگانا یا گوشہ گیر ہو کر خلوت گاہوں میں تسبیح و مراقبے کے مرحلے سے گزرنا نہیں۔ یہاں کے بزرگوں کا وتیرہ اور مزاج یہ رہا ہے، یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل۔ یہاں کے بزرگوں نے وقت پڑنے پر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر انگریز جیسی استبدادی قوت کا مقابلہ کیا، اور خانقاہ کے درویشوں نے ایسی تحریک چلائی کہ انگریزوں کو ملک چھوڑنا پڑا، اور پھر بعد کے مرحلوں میں بھی ملک کو صحیح سمت دینے اور ابھرنے والے فتنوں کے مقابلے کے لیے اسی سرزمین سے لوگوں کی ہمت بندھائی گئی، ہمت باندھی گئی۔ اسی سرزمین پر حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری حاضر ہو رہے ہیں، اور انہیں قادیانیت کے فتنے کی سرکوبی کے لیے مقرر کیا جا رہا ہے۔ یہی حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی آ رہے ہیں، جنہیں فکری محاذوں کی حفاظت کے لیے دعا دی جا رہی ہے۔ یہی حضرت مولانا منظور نعمانی آ رہے ہیں کہ جنہیں ملت کی بیش قیمت، متوازن، معتدل اور برمحل رہنمائی کے لیے انہیں تیار کیا جا رہا ہے۔ ایسے لوگ یہاں کے بزرگوں کی خدمت میں رہ کر تیار ہوئے ہیں، جن سے زمانے نے فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ سرزمین کوئی معمولی سرزمین نہیں ہے۔ تاریخ کے ایک طالب علم کے لیے یہاں کا گوشہ گوشہ زبان حال سے بہت ساری انکہی داستانیں بھی سنا رہا ہے، اور خانقاہی جہت سے بھی جو رنگ اس خانقاہ کا ہے وہ تصوف و سلوک کا حاصل نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ آپ میں اکثر ہمارے طلباء ہیں اور عربی درجات بھی یہاں قائم ہیں۔ آپ نے پڑھا ہے انسان کی زندگی کا مقصد بندگی ہے، اور بندگی کو عبادت کہا جاتا ہے، اور عبادت کا اصل معنی آپ اگر لغت میں دیکھیں تو آپ کو ملے گا العبادت ہی التذلل۔ عبادت اپنے آپ کو عاجزی کی راہ پر لے جانے کا نام ہے، عبادت جھک جانے کا نام ہے، عبادت اپنے آپ کو مٹانے کا نام ہے، عبادت اپنی ذات کا انکار اور اپنے اللہ کی عظمت کا اقرار ہے۔ عبادت یہ نہیں ہے کہ صرف ہمارا سر اللہ کے آگے جھک جائے، عبادت یہ ہے کہ سر بعد میں جھکے، دل پہلے جھک جائے۔ عبادت یہ ہے کہ انسان
اپنے آپ کو، اپنی صلاحیت کو، اپنے پاس موجود نعمت کو بھلا کر اپنے اللہ کی عظمتوں کے ترانے گنگنائے گا، اس کے لبوں پر اللہ کا ذکر، اس کے دل میں اللہ کی یاد، اس کے رگ و پے میں خدا کی عظمت کا احساس، اور ہر وقت یہ استحضار کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ یہی تصوف کا نچوڑ ہے۔ بندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ چند سجدے کر کے انسان سمجھے کہ ہم بہت بڑے ہو گئے۔ بندگی کا مقصد یہ ہے کہ جیسے جیسے مراسم عبادت انجام پاتے جائیں، انسان اپنی اصل حقیقت سے واقف ہوتا جائے اور اس سچائی کو وہ محسوس کرے کہ میں کچھ نہیں، میرا کام کچھ نہیں، میری صلاحیت کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ میرے اللہ کا عطیہ ہے، جو کچھ ہے میرے اللہ کا دیا ہوا انعام ہے۔ یہ جو الا اللہ کی ضربیں خانقاہوں میں لگائی جا رہی ہیں، لگوائی جا رہی ہیں، وہ کیوں؟ اسی لیے کہ دل کے اندر سے کبر کا بت نکل جائے، اسی لیے کہ دل ما سوی اللہ سے خالی ہو جائے، نگاہیں نہ مال والوں پہ رہیں، نظر والوں پہ رہیں، نگاہیں نہ پیسے والوں پہ رہیں، نہ جائیداد والوں پہ رہیں، نگاہ اگر کہیں ٹکے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہو۔ خانقاہ کی تربیت یہی ہے۔ خانقاہ مال و جاہ کے فتنوں کا سر قلم کرنے کے لیے، خانقاہ شیطان نما انسان کو حقیقی انسان بنانے کے لیے۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا کے بارے میں ہے کہ وہ جب کوئی بڑا انسان دنیا سے رخصت ہوتا تھا تو اس کی تعریف میں ایک جملہ کہتے تھے، فرماتے تھے مردند و آدمیت بخاک بردند۔ فارسی میں کہتے تھے کہ وہ دنیا سے چلے گئے اور انسانیت اور آدمیت کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلے گئے، یعنی انسان تھے، آدمی تھے، آدم کی اولاد ہم سب ہیں، لیکن انسان بننا کسی کے نصیب میں ہوتا ہے۔ ہم سب آدمی ہیں، انسان نہیں۔ انسان ایک کامل وہ ہے کہ جس پر اس کی حقیقت بھی واضح ہو، اس کے اللہ کی معرفت بھی اس پر آشکارا ہو۔ انسان ایک کامل وہ ہے جو ہمیشہ جھکا رہے، ہمیشہ اللہ کے آگے عاجزی کے ساتھ پیش ہوتا رہے، انسان وہ ہے۔ اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ کیفیت جب آتی ہے کہ انسان عبادت کر رہا ہے ایسے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، تب جا کر انسان کامل بنتا ہے، تب جا کر انسان کے اندر بہتر صفات آتی ہیں۔ ہر آدمی انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ جگر نے کہا تھا گھٹے تو بس ایک مشت خاک ہے ورنہ، گھٹے تو بس ایک مشت خاک ہے ورنہ، بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے۔ یعنی اگر انسان اپنے آپ کو گراتا چلا جائے، لذت اور معصیت کے پیچھے اپنے آپ کو برباد کر لے، اگر انسان دنیا اور اس کے اسباب پر فریفتہ ہو جائے، اگر انسان روحانیت کو چھوڑ کر مادیت کی طرف جھک جائے، تو بس وہ ایک مشت خاک ہے، ایک مٹھی مٹی ہے۔ اور اگر انسان
اپنے آپ پر محنت کرے، اپنے دل کو سجائے، اپنے ذہن کو بندگی کے ذوق سے آباد کرے۔ اگر انسان اللہ کو یاد کرے اور یاد کرتا چلا جائے اور اس طرح یاد کرے کہ آئی ان کی یاد تو آتی چلی گئی، ہر نقش ما سوا کو مٹاتی چلی گئی، اگر اس طرز پر انسان محنت کرے، اپنے اندر سے رذائل کو نکالے، اپنے اندر فضائل کو داخل کرے، وہ جو مشائخ کا اور صوفیہ کا اس اصطلاحی لفظ ہے کہ ایک طرف تخلیہ ہو یعنی برائیاں دل سے نکلیں، دوسری طرف تحلیہ ہو یعنی فضائل سے، مکارم اخلاق سے، محاسن افعال سے انسان بہرور ہو، تخلیہ بھی اور تحلیہ بھی۔ تو جب یہ کیفیت انسان میں آتی ہے تو وہ چیز سامنے آتی ہے کہ بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، دوپہر کا وقت تھا، ایک بزرگ ہاتھ میں چراغ لے کر بازار میں پھر رہے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا یہ آپ دوپہر کے وقت چراغ جلا کے کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ اور سورج نکلا ہوا ہے، روشنی پھیلی ہوئی ہے، پھر چراغ جلا کے آپ کیا چیز تلاش کر رہے ہیں؟ ان بزرگ نے کہا انسان کو تلاش کر رہا ہے۔ اور اس نے پوچھنے والے نے کہا اتنے سارے انسان آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا این کے می بینی خلاف آدم نیستند آدم غلاف آدم، کہ یہ جو تم کو دکھ رہے ہیں یہ انسان نہیں ہے، ان پر انسانوں کا غلاف چڑھا ہوا ہے، انسانیت کی حقیقت سے یہ واقف نہیں، انسان نہیں، انسان بننا آسان نہیں۔ انسان تو وہ ہے جو فرشتے کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، انسان وہ ہے جس کی پرواز اتنی اونچی کہ انسان کے فرشتے اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ آپ اس واقعے کو یاد کیجئے، چونکہ ہمارے عزیز طلبہ ہیں اس لیے قرآن مجید کی ایک بات عرض کرتا ہوں۔ اس قصے کو یاد کیجئے، جب انسان کی تخلیق ہو رہی تھی، فرشتوں نے کہا آپ کیوں ایسی مخلوق بنا رہے ہیں جو خونریزی کرے؟ ہم ہیں تسبیح کے لیے، تقدیس کے لیے، آپ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے۔ یہ انسان آئے گا فساد مچائے گا، یہ انسان آئے گا خون بہائے گا۔ فرشتوں نے اللہ کے سامنے یہ بات پیش کی، اللہ نے اس کا جواب دیا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ بس ایک جواب، میں جو جان رہا ہوں تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا مصلحت کیا ہے، حکمت کیا ہے، تخلیق آدم کی علت کیا ہے، تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ یہ بات تو گزر گئی، لیکن اللہ نے انسان کو دنیا میں اتارا اور پھر انسان نے اللہ کو پہچانا، اس کی معرفت میں آگے بڑھا۔ غور کر لیجئے، اس نقطے پر غور کر لیجئے کہ انسان بڑھا اور بڑھتا چلا گیا، یعنی وہ خوش نصیب انسان جسے اللہ نے چن لیا، اب بڑھتے بڑھتے اس کی پرواز اتنی بلند کہ فرشتے بھی حیران۔ قرآن مجید ہی میں آپ پڑھیں گے کہ فرشتوں کے بارے میں کہا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، فرشتے ہیں 2 پر والے، 3 پر والے، 4 پر والے۔ قرآن مجید کی سورہ فاطر میں یہ آیت ہے، آپ یہ آیت پڑھیں پھر دھیان دیں کہ اللہ نے فرشتوں کے پر کی تعداد 2، 3 اور 4 ہی کیوں بیان کی؟ 1 پر نہیں، 5 پر نہیں، بعض فرشتوں کے پر اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن مجید میں تذکرہ ہے صرف 2 پر،
3 پر اور 4 پر، اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، نقطہ ہے اس میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، 2 پر، 3 پر اور 4 پر۔ غور کیجئے گا کہ اللہ نے دنیا میں انسان کو بھیجا اور یہ کہہ کر بھیجا کہ انسان کی پیدائش کی حکمت میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اور پھر اللہ بتا رہا ہے فرشتوں کا 2 پر ہے، 3 پر ہے، 4 پر ہے، جن پروں سے وہ پرواز کرتے ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ نے پر نہیں دیا، مگر اللہ نے انسان کو قرب الہی کی فضا میں اڑنے کے لیے نماز کی شکل میں تحفہ عطا کیا۔ اور غور کیجئے کہ فرض نماز 2 رکعت کی ہے یا 3 رکعت کی ہے یا 4 رکعت کی ہے، 5 رکعت کی نماز نہیں، اسی طرح 1 رکعت کی نماز نہیں، 2 رکعت یا 3 رکعت یا 4 رکعت۔ ادھر فرشتوں کے پر کی تعداد بیان ہوئی، 2 پر، 3 پر، 4 پر، نہ 5 پر کا ذکر ہے نہ 1 پر کا ذکر ہے۔ اور نماز یہ 2 رکعت، 3 رکعت، 4 رکعت۔ غور کر لیجئے کہ اللہ نے در حقیقت فرشتوں کو یہ دکھایا اور بتایا کہ جس کی پیدائش کے وقت تم کہہ رہے تھے کہ یہ خون بہائے گا اور فساد مچائے گا، وہ فرشتوں آؤ اور دیکھو کہ ہم نے اس انسان کی ترقی کے لیے نمازیں دے دی ہیں، جو ان مومنوں کے لیے معراج ہے۔ جب یہ نماز پڑھتے ہیں اور ڈوب کر نماز پڑھتے ہیں تو یہ بغیر پر کے وہاں تک پرواز کرتے ہیں جہاں تک پروں کے ساتھ بھی تم پرواز نہیں کر پاتے ہو۔ یہ نماز پڑھتے ہیں اور قرب الہی کی فضا میں اتنے اونچے جاتے ہیں کہ تم بھی نہیں جا سکتے۔ اسی لیے ابھی ہم نے فجر پڑھی، قرآن مجید میں آیا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ فجر میں جو تلاوت ہوتی ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، ہر نماز میں فرشتے آتے ہیں۔ خاص طریقے پر فجر کا ذکر اس لیے ہے کہ لمبی تلاوت ہوتی ہے، اور جب تلاوت ہوتی ہے اور مومن کی روح بلند ہوتی جاتی ہے، تو جب مومن کی روح کی پرواز بہت اونچی ہوتی ہے تو گویا کہ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ فساد مچائے گا۔ دیکھو کس طرح میرے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے کہ جسم اس کا فرش پر ہے، روح اس کی عرش پر ہے۔ یہ دیکھو کہ اس کی پرواز کتنی بلند ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اور نماز مومن کی معراج، لیکن مومن جسم کے ساتھ آسمانوں پہ نہیں جا رہا ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سید البشر ہیں، انہیں تو جسم کے ساتھ بلا لیا گیا اور معراج کرائی گئی، اور ایک مقام پر سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر جبریل نے جو ملائک کے سردار ہیں، ملائک کے سردار نے بشر کے سردار سے کہا کہ یہ وہ مقام ہے جس سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا، اور کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا، اور کوئی نبی مرسل نہیں جا سکتا، نہ ملک مقرب نہ نبی مرسل۔ یہ آخری حد ہے، اگر کوئی اس سے آگے بڑھا ہلاک ہوگا۔ مقام صرف آپ کا ہے کہ اس سے آگے آپ جائیں۔ ایک ہندو شاعر نے کہا ہے ہزاروں جبریل الجھے ہوئے ہیں گرد راہ میں، ہزاروں جبریل الجھے ہوئے ہیں گرد راہ میں، نہ جانے کس بلندی پہ ہے کاشانہ محمد کا، نہ جانے کس بلندی پہ ہے کاشانہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ غور کیجئے کہ انسان کے سردار کو ملائک کے سردار سے آگے بڑھایا گیا اور گویا کہ بتایا گیا دیکھ لو
جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ خون بہائے گا، آج اسی بشریت کا سردار وہاں جا رہا ہے جہاں تک فرشتوں کا سردار بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو غیر معمولی کمال عطا فرمایا، اور اگر وہ محنت کرے تو وہاں تک جائے گا جہاں تک فرشتہ بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ حضرت شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ بہت ذوق و شوق اور کیف و وجد کے ساتھ یہ شعر پڑھتے تھے۔ انہی کا شعر ہے، کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے ملک کو جس کی نہیں خبر، وہ حضور میرا حضور ہے ملک کو جس کی نہیں خبر، وہ حضور میرا حضور ہے۔ یعنی استحضار کی جو کیفیت میرے دل میں ہے، فرشتوں کو اس کی خبر نہیں۔ کبھی ہم طاعت پر مگن ہیں کہ اللہ تو نے ہم کو عبادت کی توفیق دی، کبھی گناہ پر نادم ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میرے بھائی، انسان بننا آسان نہیں ہے، آدمی سب ہیں، انسان کوئی کوئی ہے۔ اسی لیے مرزا صاحب کہتے تھے، مردند و آدمیت بخاک بردن۔ آدمی بننا آسان نہیں، انسان بننا آسان نہیں۔ آدم کی اولاد ہیں، مگر آدمیت جب تک نہ آئے آدم کی حقیقی اولاد نہیں۔ انسانیت جب تک نہ آئے انسان کامل نہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا، جب مسجد میں تشریف لاتے تھے چہرے پہ رومال ڈال لیتے تھے، لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی تھی اور لوگ پوچھتے بھی تھے مگر وہ ٹال دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا، ایک دن بہت اصرار کیا کہ کیوں آپ ایسا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ذرا ادھر آؤ۔ انہوں نے اپنا رومال اس کے سر پہ رکھ دیا اور کہا اب دیکھو۔ اب جو اس نے مسجد میں دیکھا تو جو لوگ موجود تھے ان میں کسی کی شکل بندر کی، کسی کی خنزیر کی۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ خدا نے نگاہ کا پردہ ہٹا دیا ہے۔ اب جس انسان کی جیسی بری عادت ہے مجھ کو اس کی شکل اس جانور کی طرح دکھتی ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ کسی کے بارے میں میرے دل میں کوئی بری بات آئے، اپنی ہی آنکھیں چھپا لیتا ہوں کہ کسی کی اصلیت نظر نہ آئے۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ کے بندے کی نگاہ کھول دی گئی تو وہ دیکھ رہا ہے کہ ہیں تو انسان، لیکن یہ انسان نہیں ہے، یہ حیوان کی سطح پہ اتر گئے۔ اگر لالچ ہے بندر ہیں، اگر خواہش پرستی ہے خنزیر ہیں، اگر اپنے آپ میں مگن رہنے کا مزاج ہے گائے بیل ہیں، اگر ان کے اندر بے شعوری ہے گدھے کی خصلت ہے، یا اگر بے عمل ہیں گدھے کی طرح ہے۔ خود قرآن نے تشبیہ دی ہے، اور تشبیہ عام لوگوں کو نہیں، ہماری تشبیہ دی گئی ہے۔ ہمارے لیے کتنی ڈرنے کی بات ہے۔ عالموں کے بارے میں کہا مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اگر عمل نہیں کرے گا عالم، وہ اس مثال کو پڑھے۔ اگر ہم مدرسے میں پڑھ رہے ہیں یا ہم مدرسے میں پڑھا رہے ہیں یا ہم اللہ کی کتاب کا، اس کے پیغمبر کی سنت کا، حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر عمل نہیں، ہم بھی گناہ کر رہے ہیں، ہم بھی لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ہمارے اندر بھی انانیت، ہمارے اندر بھی نفسانیت، ہمارے اندر بھی کبر، ہمارے اندر بھی فخر، ہمارے اندر بھی لوگوں کے ساتھ جبر، تو پھر یاد رکھیے کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یہ انسان عالم ہونا تو دور کی بات ہے، انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں۔ یہ گدھے کی طرح ہے جو اپنے پیٹھ پر کتابیں اٹھاتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے۔ عالم وہ نہیں ہے جسے کاغذ کا ٹکڑا عالم بتائے، عالم وہ ہے
جس کے دل کی خشیت گواہی دے کہ یہ عالم ربانی ہے۔ عالم وہ نہیں ہے کہ جس کو ایک سند حاصل ہو جائے کہ بھائی تم عالم ہو، نہیں، عالم وہ ہے جو خلوت و جلوت میں خدا سے ڈرتا ہے، عالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا استحضار رکھتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ راستے سے جا رہے تھے اور بارش کا زمانہ تھا، ایک بہت بڑے عالم بھی ان کے ساتھ تھے، غلطی سے پیر پڑا، کچھ کیچڑ اڑ کر ایک بچے پر چلا گیا، وہ بھی راستے سے گزر رہا تھا، وہ کیا جانے امام ابو حنیفہ کیا چیز ہے، جب اس کے اوپر کیچڑ پڑ گیا اس نے پلٹ کے ان کو دیکھا اور کہا ارے بڑے میاں ہم کو تکلیف دیتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے ہو۔ بس یہ جملہ اس نے کہا، امام صاحب بے ہوش ہو کر گر گئے، بے ہوش ہو گئے، بس اتنا جملہ سنا بے ہوش ہو گئے۔ ان کے ساتھ جو عالم تھے انہوں نے چھینٹے دیے، ہوش میں آئے تو ان عالم نے کہا اجی حضرت ایک چھوٹے بچے کی ایک بات سن کے اتنا کیا صدمہ کہ آپ بے ہوش ہو گئے؟ حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا یہ جملہ سنیے۔ امام صاحب نے کہا اصل میں مجھ کو یہ خیال ہوا کہ یہ جملہ اس نے کہا نہیں، اس سے کہلوایا گیا کہ اللہ سے تو ڈرتا نہیں ہے، خدا کا تجھے خوف نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کس درجے کے انسان ہیں اور خشیت کا کیا عالم ہے۔ بصرہ کے قاضی تھے، قاضی ابن ابی اوفا، محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے۔ ایک دن فجر میں آئے اور امامت کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوئے، نماز شروع ہوئی اور سورہ فاتحہ پڑھی، پھر سورہ مدثر پڑھنا شروع کیا۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا۔ قرآن کی کیسی خوبصورت اور پر اثر آیتیں ہیں۔ قیامت کا ذکر ہے کہ سور پھونکا جائے گا، وہ دن کافروں کے لیے نہایت سخت ہوگا، وہ کوئی آسان دن نہیں ہوگا، مشکلات کا دن، پریشانی کا دن اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی کا دن۔ بس یہ آیتیں پڑھی اور ایک زور کی چیخ مار کر مصلی پہ گر گئے۔ مقتدی دوڑے کہ شاید حضرت بے ہوش ہو گئے ہیں، لیکن قریب جا کر دیکھا تو غم کی شدت کی وجہ سے اور آخرت کے احوال کے استحضار کی وجہ سے قاضی ابن ابی اوفا کا انتقال ہو گیا، مصلی پہ گرے اور فوت ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کی کیسی خشیت ہے، اصل میں علم خشیت پیدا کرتا ہے۔ قرآن مجید کے دو مقامات کی آیتیں ہیں جو دو گہری حقیقتوں کو کھولتی ہیں۔ ایک جگہ کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، سورہ بقرہ میں ہے، فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ تم کو علم دے گا۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ خشیت علم کے ازدیاد کا سبب ہے، علم کے اضافے کا سبب ہے، خشیت سبب ازدیاد علم ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہوا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں وہ ڈرتے ہیں جو خشیت رکھنے والے ہیں۔ یہاں پر یہ پتہ چلا کہ علم ازدیاد خشیت کا ذریعہ ہے۔ ایک طرف بتایا کہ خشیت ازدیاد علم کا سبب ہے، اور دوسری طرف بتایا کہ علم ازدیاد خشیت کا سبب ہے۔ علم آئے گا خشیت لائے گا، اور جب خشیت آئے گی مزید علم آئے گا۔ اسی لیے حدیث میں یہ بات ہے کہ من عمل بما علم ورثه اللہ علم ما لم يعلم،
ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ اسے مزید علم عطا فرماتا ہے، جو نہیں جانتا ہے اللہ وہ بھی سکھا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو بزرگ اس خانقاہ میں رہے ہیں یا جو ہمارے بزرگ اللہ والے گزرے ہیں، وہ علم کی راہ پر چلے، پھر عمل کی راہ پہ چلے، پھر خدا نے ان کے لیے مزید علم و عمل کی راہیں کھول دی اور ان کی زندگی مشعل راہ مینار نور بن گئی۔ کس کا نام لیجئے، حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب ہو، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی ہو، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہو، آخر دور میں حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری ہو یا حضرت مولانا مفتی عبد القیوم ہو، سب کی زندگی آپ دیکھیے علم عمل اخلاص کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ کیسے خوبصورت لوگ، کیسے پیارے لوگ، نفسانیت سے پرے رہنے والے لوگ، کیسے مجسم عبدیت اور فنائیت والے لوگ، سبحان اللہ۔ تذکرہ پڑھیے، واقعات سنیے تو دل کی کلی کھل جاتی ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ روئے زمین پہ اللہ نے ایسے بندے رکھے جنہوں نے اپنے آپ کو مٹا دیا، فنا کر دیا اور اپنے اللہ پہ اپنی جان نچھاور کر دی۔ کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے کہ نقش قدم چومتے چلیں۔ کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے کہ نقش قدم چومتے چلیں۔ عزیز بچوں، آپ اس عظیم خانقاہ کے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، آپ کسی معمولی مدرسے میں نہیں ہیں، آپ کے اس مدرسے کی ایک عظیم تاریخ ہے، آپ کی اس خانقاہ کی ایک زرین تاریخ ہے۔ یہاں سے عزم و عزیمت کا سبق دیا گیا ہے، یہاں سے اپنے آپ کو ملت کے لیے فنا کر دینے کا درس دیا گیا ہے۔ یہاں کے بزرگوں نے اپنے آپ کو مٹا کر، اپنے آپ کو پیچھے رکھ کر، اپنا چراغ دل جلا کر شاہراہ علم و معرفت کو روشن کیا ہے۔ ہمیں ان کا وارث بننا ہے، ہمیں ان کی راہ پہ چلنا ہے۔ آپ کو اس کے لیے ابھی سے محنت کرنی چاہیے، آپ کو ابھی سے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ آپ میں علم بھی ہو، عمل بھی ہو، اخلاص بھی ہو، تواضع بھی ہو، حیا بھی ہو، عفت بھی ہو، فتنوں کی سرکوبی کا حوصلہ بھی ہو اور مشکل حالات میں باطل کی یلغار کو روکنے کی ادا بھی ہو۔ آپ کے اندر یہاں کے بزرگوں کی طرح راہ خدا میں جان نچھاور کر دینے کا جذبہ بھی ہو، آپ کے اندر یہ حوصلہ ہو کہ اگر مشکل حالات ہیں ہوا کریں، ہم بھی ان کے وارث ہیں جنہوں نے اس ملک سے انگریزوں جیسی ظالم قوت کو نکالا ہے۔ اگر آج حالات ناسازگار ہیں تو پہلے بھی حالات گزر چکے ہیں، ہمارے بڑوں نے ان حالات کا مقابلہ کیا تھا۔ آج جو حالات ہیں ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ یاد رکھیے، وارث وہ نہیں ہوتا جو صرف حقوق لیتا ہے، وارث وہ ہوتا ہے جو اپنے کندھوں پہ ذمہ داری کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ وارث وہ ہوتا ہے جو اپنے اسلاف، اپنے گزرے ہوئے بزرگوں کے نقش قدم کو اپناتا ہے۔ وارث وہ ہوتا ہے جو چھوڑے گئے نقوش کو زندہ اور تابندہ کرتا ہے۔ یہ ہمارے کرنے کا کام ہے۔ اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھیے، ان کے واقعات پڑھیے اور ان کی جیسی جامعیت کے لیے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیے۔ یہ قبر کی تنہائیوں میں اتر جانے والے بزرگ اپنی جنت بنا کر گئے، لیکن ہمارے سامنے تو ابھی مرحلہ ہے کہ ہم اپنی جنت بنائیں۔ ابھی تو ہمیں محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، اپنے اندر احساس عمل پیدا کرنا ہے۔ ہمارے مالیگاؤں کے ایک شاعر کا شعر ہے، احساس عمل کی چنگاری
جس دل میں فروزاں ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے۔ احساس عمل پیدا کیجیے اور احساس عمل کے ساتھ آگے بڑھتے جائیے۔ علم میں بھی مضبوط بنیے، عمل میں بھی مضبوط بنیے، خلوص کی دولت بھی مانگیے، ممتاز بنیے، بلا امتیاز زندگی گزاریے، اور نگاہ ہر وقت اس نقطے پہ رہے، دنیا قیام گاہ نہیں ہے، گزرگاہ ہے۔ یہاں سے جانا ہے، بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونا ہے۔ انسان کی زندگی کا سفر ایک سسکی سے شروع ہوتا ہے، ایک ہچکی پہ ختم ہو جاتا ہے۔ زندگی انسان کی بس ایسی ہی ہے، بس اتنی ہی حقیقت ہے، بس اتنی ہی حقیقت ہے انسان کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے۔ اور زندگی کیا، زندگانی کیا ہے، انسان کی زندگی کیا ہے؟ انسان کی زندگی بس پانی کا ایک بلبلا ہے، وہ اٹھتا ہے ختم۔ زندگی انسان کی مانند مرغ خوش نوا ہے، شاخ پہ بیٹھا، کوئی دم چہچہایا اور اڑ گیا۔ انسان مختصر زندگی لے کر آیا ہے، اسی زندگی کو بنانا ہے، اور زندگی کو بنانے کے لیے اور انسان کامل بننے کے لیے جو نظام ہے وہ خانقاہ کا نظام ہے۔ میں ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، اللہ نے مجھے موقع دیا ہے دنیا کی مختلف تعلیم گاہوں کو دیکھنے کا، اللہ نے مجھے موقع دیا ہے مختلف جماعتوں اور تنظیموں میں کام کرنے کا، اللہ نے محض اپنی توفیق سے مجھے موقع دیا ہے کہ میں مختلف ملت کے حلقوں کو، شعبۂ زندگی کو دیکھوں، پرکھوں اور اس کو برتوں۔ لیکن میں آپ سے پوری بصیرت سے کہتا ہوں کہ انسان کو انسان بنانے کا کام صرف خانقاہ میں ہوتا ہے، اور یہی نظام ہے جو انسان کو بلندیوں تک لے جاتا ہے، یہی نظام ہے جو انسان کے اندر فروتنی پیدا کرتا ہے، یہی نظام ہے جو پاکیزگی پیدا کرتا ہے، یہی نظام ہے جو انسان کو جھگڑوں سے آزاد کرتا ہے، یہی نظام ہے جو خدا کی زمین پر بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ اور اس نظام کی بنیاد ہے ایک حدیث پر جس کا سفر شروع ہوتا ہے انما الاعمال بالنیات سے اور مکمل ہوتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ پر۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اسی خانقاہ میں آ رہے تھے، حضرت شاہ عبد القادر صاحب کی خدمت میں، اور حضرت شیخ الحدیث سے کاندلہ میں سہارنپور میں ملاقات ہوئی مظاہر میں، اور ان کو تصوف کے بارے میں ذرا کچھ خلجان سا تھا، کچھ اشکال سا تھا، تو کہنے لگے مولانا زکریا صاحب سے جا رہا ہوں حضرت شاہ صاحب سے ملنے، اور واپسی میں ایک سوال کا جواب لینا ہے، اور سوال یہ ہے تصوف کیا بلا ہے؟ یہ سوال کیا، تصوف کے بارے میں ذہن ٹھیک نہیں تھا، تو کہا تصوف کیا بلا ہے ذرا بتائیے گا، جواب تیار کر کے رکھیے گا، آؤں گا تو جواب دوں گا۔ حضرت کسی کام میں مشغول تھے، کہنے لگے اتنا انتظار کیوں کیجیے گا، ہاتھ کے ہاتھ جواب لے کر جائیے۔ تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات ہے، اور تصوف کی انتہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ ہے، بس سارا سفر اسی میں مکمل ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا مولانا چونک گئے، فرمایا میرے ذہن میں بہت باتیں تھیں کہ آپ یہ کہیں گے تو یہ اشکال کروں گا، یہ کہیں گے یہ اعتراض کروں گا، لیکن آپ نے اول و آخر حدیث سنا کے سب اشکال کو غائب کر دیا کہ تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات، انتہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اور اس کا بہترین نمونہ حضرت شاہ عبد الرحیم جو خاک کے اس تودے میں آرام کر رہے ہیں، اس کا بہترین نمونہ آپ کے اس
خانقاہ رائے پور کے بزرگ جو مجسم عبدیت، فنائیت، تواضع، فروتنی اور ملت کے لیے کچھ کرنے اور کر گزرنے کا حوصلہ رکھنے والے پیارے لوگ تھے، اللہ ان سب کو غریق رحمت فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے فیض سے ہم سب کے دل کو روشن فرما دے۔ میں نے چاہا تھا کہ تھوڑی دیر کچھ عرض کر دوں، وہ بھی حضرت کے حکم پر، اس لیے کہ یہ بڑوں کی، بزرگوں کی مسند کے وارث ہیں، اور ہم انہیں نہیں دیکھ رہے ہیں، ان کی شکل میں پیچھے سے چلے آنے والے بزرگوں کا فیض دیکھ رہے ہیں، اور اس جگہ کی، اس مسند کی جو عظمت دل میں ہے، جو قدر دل میں ہے، اس آئینے میں ہم ان کو دیکھتے ہیں، اس لیے ان کا حکم ہمارے سر آنکھوں پر ہے۔ میں نے چاہا تھا، بہت تھکن تھی، کئی دن کا سفر ہے اور مسلسل سفر سے تعب ہو گیا، لیکن یہاں اس لیے حاضر ہوا کہ ان مبارک فضاؤں میں کچھ دیر وقت گزارنے سے ایک نئی ہمت آتی ہے، ایک نیا عزم پیدا ہوتا ہے، دل کے اوپر نورانیت و روحانیت کا عکس جمیل جلوہ گر ہوتا ہے۔ میں نے چاہا تھا تھوڑی دیر کچھ عرض کروں، لیکن شاید میں نے حدود سے تجاوز کیا اور آپ کا بہت سا وقت میں نے ضائع کر دیا، لیکن جو کچھ دل میں اس وقت آیا میں نے اس کو امانت سمجھ کے کہہ دیا۔ اس میں جو بات خیر کی ہو اللہ اسے قبول فرمائے، جو نفس کا اور شر کا حصہ ہو خدا تعالیٰ اسے مٹا دے، اور مجھ غریب گنہگار عاجز مسافر کی اس عظیم خانقاہ میں حاضری کو میرے لیے نجات و مغفرت کا سامان بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔